نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خیالات، آپ کی فکر سوچ، آپ کا ذہن مرکزی علوم نبوت، مرکزی علوم قرآن دارالعلوم دیوبند کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس مرکزی اسلام نے جو دعویٰ کیا کہ یہ علوم قرآن کا مرکز ہے، کہ یہ علوم نبوت کا مرکز ہے، یہ ادارہ تحریک اسلام کے لیے خادم پیدا کرے گا، تو یہ اپنے دعویٰ میں کتنا سچا نکلا، اس کی طرف آپ کا ذہن کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ سامعین گرامی، دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ایک انار کے درخت کی سائے سے شروع ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند نے ایک صدی میں 90,000 علماء حق تیار کیے، 165 ملکوں میں ان کی شاگرد ہے۔ پوری ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، مذہبی، تالیفی، تصنیفی، تعلیمی، قومی، ملکی، ملی، اصلاحی اور فنی خدمات ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات میں دن رات مسلم ہے۔ جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک پر جمان تھا، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، خرافات، ہزلیات کا شکار انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، ہر کام غلط تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بصیرہ تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، پریشانی تھی، ہر سو ویرانی تھی۔ جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دریائے شور عبور کرایا گیا، حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما تھا، نقص الحفیظ والامان تھا، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اعلیٰ عہدوں کی طلبگار تھے، اکثر عیار و مکار اور بیکار تھے، مناصب کی نشے میں سرشار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے۔ قرآن کی نسخی جلائی گئی، قرآن کی نقشی مٹائی گئی، مجاہدوں پر مقدمے چلائی گئی، درختوں پر لٹکائی گئی، کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی، نہ اسلامی تعلیم تھی، حق پرستوں کا گروہ برسری پیکار تھا، ہندوستان میدانی کارزار تھا، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا جو بڑا شر انگیز تھا۔ برادران اسلام، ایسے نازک موقع پر علماء حق نے انگریز کا ہر معاملہ میں مقابلہ کیا، لیکن جب ظاہری طور پر میدانی کارزار سے انتہائی دشواریاں آئی اور حالت یہاں تک پہنچ گئے کہ اب میدان میں انگریز سے دو بدو مقابلہ مشکل ہو گیا، تو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ اس کا مقصد وہ اس طرح بیان کرتی ہے، میری خواہش ہے کہ دارالعلوم
تعلیم یافتہ انگریز کے محل میں شگاف کر دے اور اس مدرسہ کا ہر چیز یافتہ سامراج کے لیے زہر قاتل بنے اور انگریز کے خلاف بغاوت کی جرم میں خواہ دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجھ جائے، مگر انشاءاللہ تعالی جنگ ہر حالت میں جاری رہے گی۔ سامعین محترم، دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مبلغ، مؤرخ، مدبر، مفکر، سیاستدان، صحافی، شاعر ماہر تیار کیے اور ہزاروں فقہاء، علماء، فصحاء، بلغاء، اتقیاء، اذکیاء، اکابر شیوخ پیدا کے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کی دور کا اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند کی تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، دیوبند کی تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرا ہر شہکار نرالا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔